جب میرا بھائی ڈاکٹر خان صاحب ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے بمبئی گیا، میں اور محبت خان بورڈنگ میں اکیلے رہ گئے۔ کچھ دن بعد ہم بورڈنگ سے پشاور شہر آئے اور بازار کلا میں ہم نے ایک بالخانہ کرائے پر لیا اور اس میں رہنے لگے اور پڑھنے کے لیے اسکول جایا کرتے تھے، مگر پڑھائی سے مجھے زیادہ انس نہ تھا۔ ہمارا ایک پرانا نوکر تھا جس کا نام بارانی تھا، ہم اسے بارانیکا کا کہتے تھے۔ اس نے کچھ مدت ڈیری مومن خان کی خوانین کی نوکری کی تھی۔ ڈیری کے بہت سے خوانین فوج میں نوکر تھے اور بارانیکا کا بھی ان کے ساتھ فوج میں رہ چکا تھا۔ بارانیکا کا مجھے اکثر فوج کے قصے سناتا تھا اور کہتا تھا کہ فوج کی نوکری بڑی اچھی اور عزت کی نوکری ہوتی ہے۔ جب آدمی سنگین گلے میں ڈالے فوج کے آگے آگے چلتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے تو یوں بھی تعلیم کا شوق نہ تھا۔ بارانیکا کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھی اور اس کی باتوں میں آ کر میں فوج کی نوکری کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ میں بچہ تھا، نہ سمجھتا۔ جو کچھ بارانیکا کا کہتا تھا میں وہی کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جو لڑکا تعلیم یافتہ ہو اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو اسے فوج میں براہ راست کمیشن ملتا ہے اور افسر بھرتی ہوتا ہے۔ اس میں اور انگریز میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کمیشن کے لیے ہندوستان کے وائسرائے کو درخواست دی جاتی ہے اور اس کی منظوری پر آدمی کو ڈائریکٹ کمیشن ملتا ہے۔ تم ایک درخواست لکھو، ہم بذریعہ ڈاک اسے وائسرائے کے پاس روانہ کر دیں گے۔ خان صاحب کا ایک دوست تھا جس کا نام فضل محمود تھا۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے درخواست لکھوائی اور کمانڈر ان چیف کے نام بذریعہ ڈاک روانہ کر دی۔ یہ راز میرے اور بارانیکا کے درمیان تھا۔ والد کو اس سے ہم نے مطلع نہیں کیا اور نہ ہی اس سے ہم نے مشورہ لیا تھا۔ بڑے عرصے کے بعد جب میں 10ویں جماعت میں تھا اور اس درخواست کو بھول چکا تھا، مرکز سے ہمارے ڈپٹی کمشنر کو حکم ملا کہ وہ تحقیقات کرے کہ میرے اور میرے خاندان کی کیا حیثیت ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیلدار کو حکم دیا اور تحصیلدار نے پٹواری کو حکم دیا کہ وہ ہماری جائیداد کا جائزہ لے۔ جب پٹواری ہمارے گاؤں گئے تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں کسی نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ جرگے نے اس قتل کے الزام میں ہمارے چچا زاد بھائی اور شاہ صاحب خان کے بڑے بھائی شمروز خان کو ماں ہمارے 6 بے گناہ ملازموں کی 14 سال کی قید کی سزا سنائی تھی۔ انگریزوں نے یہ جرگہ سسٹم امن و امان قائم کرنے اور انصاف دلانے کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ جرگہ سسٹم جان بوجھ کر اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں انصاف کی بجائے جانبداری اور اقربا فروری ہوتی رہے۔ اکثر گنہگار آدمی سفارش یا رشوت دینے سے رہا ہو جاتا تھا اور فریق مخالف بدلہ لینے کی کوشش کرتا۔ اس طرح یہ دشمنی پشت در پشت چلتی رہتی۔ انگریز یہی چاہتے تھے کہ پٹھان آپس میں لڑتے رہے اور ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ میں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ اس موضوع پر بات کی کہ ان جرگوں میں انصاف نہیں ہوتا۔ جرگے میں ملزم کا حامی ممبر مقرر ہوتا ہے اور ملزم باوجود گناہگار ہونے کے رہائی پا جاتا ہے، اور اگر ملزم کی پارٹی کا آدمی جرگے میں نہ ہوتا اور ملزم رشوت نہ دیتا یا صاحب رسوخ نہ ہوتا تو بھی گناہ آدمی ہوتے ہوئے بھی سزا پاتا تھا۔ اس قسم کے جرگے سے حق و انصاف کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ نہ صرف اسسٹنٹ کمشنر بلکہ ہر انگریز اس بات سے واقف تھا، مگر انہوں نے جرگہ سسٹم اسی غرض کے لیے بنایا تھا اور اس کو قائم رکھا تھا۔ پٹھانوں کی تمام آمدنی یہ جرگے والے کھا جاتے تھے۔ ہم جو کچھ کماتے وہ ہم سے پولیس، وکیل، جرگے کے ممبران اور پھر جیل والے کھا جاتے تھے، اور ہمارے بچے بے بس اور بے آسرا رہ جاتے تھے۔ آپ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کا قانون دیکھیے۔ انگریزوں کے بنائے ہوئے اس ظالمانہ اور شرمناک قانون کی مثال نہیں ملے گی۔ ان دنوں یہ افواہ پھیلی تھی کہ اوپر جس قتل کا ذکر ہوا ہے اس قتل کے سلسلے میں ہماری جائیداد بھی ضبط ہوگی، اور سرحد کے قانون میں یہ ایک معمولی سی بات تھی۔ اور جب پٹواری ہماری جائیداد کا جائزہ لینے آئے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ افواہ درست تھی۔ ہمارا خاندان سخت مضطرب اور پریشان ہو گیا کہ ایک تو ہمارے آدمی بھی گناہ قید ہوئے ہیں، دوسرا ہماری جائیداد بھی ضبط ہو رہی ہے۔
اس لیے ہم نے بہت کوشش کی کہ اپنی تمام جائیداد پٹواریوں کو نہ دکھائے اور کچھ نہ کچھ جائیداد ہم چھپا گئے، لیکن پٹواریوں نے رپورٹ دے دی کہ یہ بہت صاحب جائیداد لوگ ہیں، مگر انہوں نے ہم کو تمام جائیداد نہیں بتائی۔ ہماری اس راز کی کہ ہم کچھ جائیداد چھپا گئے تھے، پٹواریوں نے پردہ اس لیے نہیں کی کہ ہمارے خاندان کے بزرگوں کا حاکموں کے ساتھ دیگر خوانین کی طرح میل ملاپ اور اٹھنا بیٹھنا نہ تھا۔ دیگر خوانین پولیس اور حکام بالا سے میل ملاپ رکھتے تھے، ان کو دعوتیں وغیرہ اس لیے کھلاتے تھے کہ پولیس اور حکام بالا بھی عوام کا خون چوسے، اور وہ خود بھی، اگرچہ یہ خوانین بذات خود بہت مالدار ہوتے تھے، مگر حرص اور لالچ کی وجہ سے ایسے برے کام کیا کرتے تھے، اور یہ ہر برائی میں حکام بالا کے معاون ہوتے تھے۔ ہم اپنی جائیداد پر قناعت کرتے تھے اور ہم یہ ذلیل حرکات نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہماری جائیداد کی چھان بین ہو رہی تھی، میرے والد پشاور آئے۔ ہم بھی تعلیم کے لیے شہر میں رہتے تھے۔ وہ بہت خفا تھے اور یہ تمام ماجرا انہوں نے ہم کو سنایا۔ ہم بھی بہت پریشان ہوئے۔ دوسرے دن صبح میرے والد ڈپٹی کمشنر کے پاس گیا اور کہا، میری یہ گزارش ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ اگر اس قتل میں ہم ملوث ہیں تو جو سزا آپ مناسب سمجھے ہمیں قبول ہے، اور اگر ہم بھی گناہ ہے تو یہ انصاف سے بعید ہے کہ ایک تو ہمارے آدمی بھی گناہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرے، دویم ہماری جائیداد بھی ضبط کر لی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے جواب دیا کہ کون کہتا ہے کہ آپ کی جائیداد ضبط کی جا رہی ہے؟ میرے والد نے اسے بتایا کہ پٹواری آئے تھے اور ہماری تمام جائیداد کی تفصیل انہوں نے لکھ لی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ہنسا اور کہا کہ یہ تو تمہارے بیٹے نے وائسرائے کو ڈائریکٹ کمیشن کے لیے درخواست دی ہے اور اس نے آپ کی جائیداد اور حیثیت کی تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں تاکہ وائسرائے کو مکمل معلومات بہم پہنچ جائے۔ ہم جب اسکول سے واپس آئے تو میرے والد صاحب بالاخانہ میں بیٹھے تھے اور خوش تھے۔ ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، کالی فیٹ والے، یہ تمام شرارت تو تیری تھی۔ اور پھر انہوں نے مجھے تمام واقعات سنایا۔ پھر میرا طبی معائنہ ہوا۔ میری صحت بہت اچھی اور بھرپور جوانی تھی۔ پھر کچھ مدت بعد بھرتی کی انگریز افسر کا حکم آیا کہ میں فلاں تاریخ کو حاضر ہو جاؤں۔ ان دنوں خان صاحب بمبئی میں 3 سال گزار کر واپس آئے تھے اور مزید تعلیم کے لیے لندن جانے والے تھے۔ وہ بھی میرے ہمراہ بھرتی کرنے والے انگریز حاکم کے پاس گئے۔ یہ انگریز بہت اچھا آدمی تھا اور ہم سے اچھی طرح پیش آیا۔ میرے بھائی خان صاحب کو اس انگریز نے لندن کے سفر کے بارے میں بہت سی مفید معلومات دی، اس کو نصیحتیں کی اور اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ اس وقت خان صاحب کی بھی یہی رائے تھی کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں۔ کچھ دن بعد خان صاحب لندن چلے گئے۔ ہمارے میٹرک کے امتحانات شروع تھے۔ میرے 2 پرچے ابھی رہتے تھے کہ بھرتی کی انگریز حاکم کا حکم آیا کہ تم آ جاؤ، تجھے ڈائریکٹ کمیشن مل گیا ہے۔ میں بہت خوش تھا اور سوچتا تھا کہ فلٹن اچھی رہے گی۔ یار سالہ میرے ساتھیوں کی رائے تھی کہ میرے لیے فلٹن اچھی رہے گی، کیونکہ ایک تو میری صحت اچھی تھی، بدن مضبوط تھا اور میرا قد بھی 6 فٹ 3 انچ تھا۔ اس وقت ڈیری زردار کے خان جس رسالے میں تھے، اس کا تبادلہ جیکب آباد سے پشاور ہو گیا تھا۔ ہماری ان خوانین سے دوستی تھی۔ میں اور بارانیکا کا ان سے ملنے گئے۔ میں نے فوجی کبھی دیکھے نہ تھے۔ جب کبھی کوئی بڑا افسر آتا تو فوج اس کو سلامی دیتی تھی۔ یہ میں نے دیکھا تھا کہ فوجیوں نے اچھی اچھی وردیاں پہنی ہوتی تھی۔ کمپنی کے آگے آگے ایک انگریز اور ایک دیسی سردار چلتے تھے جو سنگینوں سے مسلح ہوتے تھے۔ بارانیکا کا نے مجھے بتایا تھا کہ فرنگی اور دیسی افسر میں فرق نہیں ہوتا، مگر جب میں نے دیسی افسر کے گھر دیکھے اور فرنگی افسروں کے بنگلے دیکھے تو اس میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اتنے میں انگریز لیفٹیننٹ آیا۔ میں خان کے ساتھ جو رسالدار تھا کھڑا تھا۔ اس خان نے انگریزی طرز کے بال کٹوائے تھے۔ انگریز یہ برداشت نہ کر سکا اور ہتکامیز لہجے میں بولا، خان صاحب تم بھی انگریز بننا چاہتے ہو؟ اور رسالدار صاحب بیچارے کو جواب دینے کی ہمت تک نہ ہو۔ میں نے جب یہ حال دیکھا تو فوج کی نوکری سے میرا دل متنفر ہو گیا اور میں نے دل میں کہا کہ میرے لیے انگریز کی ایسی باتیں ناقابل برداشت ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حکم آیا
کہ میں مردان حاضر ہو جاؤں۔ وہ مجھے گائیڈ کی پلٹن میں کمیشن دے رہے تھے۔ گائیڈ کی ایک پلٹن تھی اور دوسرا رسالہ تھا، دونوں کا کمانڈ ایک ہی افسر ہوتا تھا۔ یہ فوج ہمیشہ مردان میں رہتی تھی، دوسری افواج کی طرح اس کی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، اور ہندوستانی افواج میں یہ فوج بڑی مشہور اور ممتاز تھی۔ اس میں پنجاب اور سرحد کے بڑے بڑے حوالین اور جاگیرداروں کی اولاد نائک لیس اور دفعدار بھرتی ہوتے تھے۔ مجھے اس پلٹن میں سرداری کا عہدہ دیا گیا تھا، مگر میرا دل فوج سے متنفر ہو گیا تھا۔ میرے والد کی بھی خواہش تھی کہ میں یہ عہدہ قبول کر لوں، کیونکہ اس وقت فوج کی نوکری بڑی عزت کی نوکری سمجھی جاتی تھی، مگر میں نے انکار کیا۔ میرے والد صاحب ناراض بھی ہوئے، مگر میری والدہ مجھ سے متفق تھی۔ اس کو انگریز کی نوکری پسند نہ تھی۔